الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا أبدا حتى يرد علي الحوض أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الحنين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، بے شمار درود و سلام حضور سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات عالیہ پر، اللہ کی خاص رحمتیں اس کے بندوں پر، خصوصاً ان عظیم ہستیوں پر جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کا پیغام اللہ کے بندوں کو اللہ کی رضا کے لیے پہنچایا۔ عزیزان محترم، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ انسان اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بنایا، اور انسان بنانے کے بعد اس انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا۔ چنانچہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ تحقیق ہم نے ابن آدم کو فضیلت دی ہے اپنی دوسری مخلوقوں پر، تمام دیگر تخلیقات ربانی سے افضل اور اشرف انسان کو بنایا ہے۔ اور اسی آیت میں فرمایا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے ان کو خشکی اور تری میں ٹھہرایا ہے۔ یہ سفر کر سکتے ہیں، یہ خشکی میں بھی سفر کر سکتے ہیں اور یہ سمندر میں بھی سفر کر سکتے ہیں، اور اس کی تفصیل آپ کے سامنے ہے۔ فرمایا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق عطا فرمائے ہیں جو آپ لوگ کھاتے ہیں۔ آگے فرمایا فَضَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے جو اپنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں ان کو ہم نے افضل الخلق بنایا ہے۔ تو بحیثیت انسان اللہ کی تمام مخلوقات میں انسان افضل اور اشرف مخلوق ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عقل دی ہے، اس کو سمجھنے کی قوت دی ہے۔ یہی اس کی یہ سمجھ ہے کہ اس نے چاند پر کمند ڈال دی ہے، یہی اس کی عقل ہے کہ اس نے سمندروں میں چلنا سیکھ لیا ہے، یہی اس کی عقل ہے کہ جس نے وقت اور اسپیس اس کو مسخر کرنے کے لیے اپنی کمر کس لی ہے۔ عزیزان محترم، یہ بحیثیت انسان اللہ تبارک و تعالی نے ابن آدم کو فضیلت دی ہے، لیکن
قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور اللہ کی مخلوق ہے جنات، لیکن سردست اس سے ہمیں گفتگو نہیں کرنی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے پیدا تو کیا ہے، میں نے اشرف المخلوقات تو بنایا ہے، افضل الخلق بھی بنا دیا ہے، عقل انسانی بھی دے دی ہے، اور یہ عقل کہ تمام دیگر تخلیقات ربانی سے یہ افضل اور اشرف ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو فقط اپنی بات ماننے کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بات مانیں گے۔ میں نے ان کو عدم سے وجود بخشا، یہ کچھ نہیں تھے۔ ایسا بھی دور آیا کہ انسان کچھ نہیں تھا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایسا دور نہیں آیا کہ وہ ذکر کرنے والی چیز نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے پھر اس کو وجود بخشا، پھر اس کا ذکر اور چرچا ہونے لگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں نے اس کو دنیا میں جو پیدا کیا ہے اس کا مقصد یہ کہ میری بات مانے، میرے احکام کی تعمیل کرے، میں جو حکم دوں ان پر یہ عمل پیرا رہے، یہ ہے انسانی زندگی کا مقصد۔ اور کہنے دیجئے کہ جو ایک وعدہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم نے کیا تھا، 24 پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حصہ بیان فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، ہم نے عرض کی تھی اللہ ہمارا رب ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں۔ اس دنیا میں آنے کے بعد دو گروہ بن گئے، جنہوں نے اس وعدے پر لبیک کہا اور جنہوں نے اس وعدے کا انکار کیا۔ قرآن کی نظر میں، اسلام کی نظر میں وہ دو ملت، ایک المسلم اور ایک الکفر۔ جنہوں نے لبیک کہا وہ مسلمان کہلائے اور جنہوں نے اس کا انکار کر دیا وہ کافر کہلائے۔ قرآن کی نظر میں یہ دونوں ملتیں الگ الگ ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی کوشش کرو جس طرح حق ہے۔ فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ دین تمہارے باپ حضرت ابراہیم ہی کی ملت ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ من قبل وفی ھذا، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں بھی مسلمان رکھا ہے، اور اس سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ان کی شریعت میں بھی اہل ایمان کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو مانا ان کو مسلمان اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لیکون الرسول علیکم شہیدا، تاکہ رسول تم پر گواہی دے اور تم لوگوں پر گواہی دو۔ تو اسلام کی نظر میں جنہوں نے الستُ بربکم کے وعدے کو اپنایا، لبیک کا، مسلمان کہلائے، اور جنہوں نے انکار کر دیا وہ کافر کہلائے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جس کے قبضے میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کون؟ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیا؟ جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ زندگی ابھی جی رہے ہیں یہ اصل زندگی نہیں ہے، یہاں پر ابھی ذائقہ موت کا چکھنا ہے، اس ذائقے کے چکھنے کے بعد جو اصل زندگی ہے وہ زندگی ہے، وہ لافانی زندگی ہے، وہ باقی زندگی ہے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ وہاں پر اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، وہاں اعمال اور جزا اور سزا کا معاملہ کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا میں نے موت اور حیات کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیوں پیدا فرمایا؟ اس لیے کہ ظاہر کر دے تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ انسان اشرف المخلوق، افضل المخلوق، الست بربکم کا جس نے وعدہ وفا کیا مسلمان کہلائے۔ مسلمان کہلانے کے بعد اللہ نے فرمایا زندگی اس لیے دی کہ اچھے اعمال کرو۔ اب اچھے عمل کون بتائے گا؟ کہاں سے آپ
اپنے لیے رہنمائی لیں گے؟ قرآن مجید فرقان حمید۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزمان سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر اپنی ایک لاریب کتاب نازل فرمائی۔ یہ ہے وہ کتاب جس میں ہدایت ہے، جس میں اچھے اعمال کی رہنمائی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو آپ کو بتاتی ہے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے اس کی عمومی ہدایت کے بارے میں فرمایا ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ قرآن جو ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ واقعات میرے ذہن میں کافی آ رہے ہیں، میں صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ ایک مسلمان موچی تھا یہودیوں کے علاقے میں، یہ بہت پرانی بات ہے۔ تو یہودیوں کا بچہ وہ اس مسلمان موچی کے پاس آتا، وہ موچی بھی تھا، اس کے سامان اشیاء خردونوش بھی تھیں، تو وہ وہاں آتا تھا اور چھپکے سے ایک چاکلیٹ جیب میں ڈال کے چلا جایا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ چاکلیٹ چوری کرنا بھول گیا، تو اس مسلمان بابا نے کہا بیٹا یہ ادھر آؤ اور یہ چاکلیٹ تو لے جاؤ اپنی۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، اس کو کہا کہ بھائی میں تو سمجھ رہا تھا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہوگا، لیکن یہ تو معاملہ کچھ اور نکلا۔ الغرض بابے کا انتقال ہوا، بابا نے وعدہ لیا کہ بیٹا چوری نہیں کرنا، روزانہ مجھ سے ایک لے لیا کرنا۔ پھر وہ انس بڑھ گیا، محبت بڑھ گئی، کوئی پریشانی ہوتی اس بچے کو تو وہ بابا کے پاس آتا، بابا ایک پرانی سی کتاب اٹھاتا، 2 صفحے پڑھتا اور مسئلے کا حل بتا دیتا۔ وہ گزرتا گیا، بابے کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد اب کوئی تھا نہیں اس کو ان کے مسائل بتانے والا، حل کرنے والا۔ تو بالآخر یہ گیا ان کے بچے کے پاس اور کہنے لگا کہ مجھے وہ چیز چاہیے جو آپ کے والد صاحب کے پاس ہوتی تھی۔ تو بچے نے کہا جی والد صاحب ہمیں بتا کر گئے تھے کہ ایک دن یہ آئے گا تو اس کی ایک چیز میرے پاس پڑی ہے، دے دینا۔ تو انہوں نے قرآن اٹھا کے اس کتاب اٹھا کے دے دی۔ اب اس کو پتہ تو نہیں چلا کرنا کیا ہے، بہرحال اس نے کھولا اور کھولنے کے بعد ابھی زبان بھی کچھ اور تھی، تو زبان سیکھنے کے لیے مسئلہ حل کرنا تھا۔ پتہ چلا عربی ہے، عربی سیکھی۔ عربی سیکھنے کے بعد اس نے مسئلہ کھولنے کے لیے جب قرآن مجید فرقان حمید کھولا تو اس کو ایسا لگا کہ میرے دل میں کچھ نہ کچھ ایسا اتر رہا ہے جو میرے دل کے سکون، میرے دل کے چین، میرے دل کو سکون اور چین سے بھر رہا ہے۔ بالآخر اس نے بالاستیاب قرآن کا مطالعہ کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ھدی للناس ہے، یہ ھدی للناس ہے، اس کی ہدایت عام ہے، اس کو پڑھنے والا اپنے لیے ہدایت کے راستے لے لے گا۔ قرآن کو نازل ہی اللہ نے اس لیے فرمایا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا، یہ تو عمومی بات تھی، اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے اس میں شک نہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، ھدی للمتقین، اس سے حقیقت میں جو نفع اٹھانے والے ہیں وہ متقین لوگ ہیں، جو یہاں پر بھی نفع اٹھائیں گے اور اس کو ماننے کے بعد آخرت میں بھی نفع اٹھائیں گے، یہاں پر بھی کامیابی زندگی گزاریں گے اور آخرت میں بھی کامیابی کی زندگی گزاریں گے۔ تو قرآن ہدایت ہے، قرآن ہدایت دیتا ہے، خود قرآن مجید فرقان حمید اس بات کو بیان فرما رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے 15 پارے میں ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہی اقوم، جو راستہ سب سے سیدھا ہے، جو راستہ سب سے مضبوط ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف پہنچنے کے لیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کو بشارت دیتا ہے، خوشخبریاں دیتا ہے۔ اب مومنین کون ہیں؟ قرآن مجید ہی میں آپ مومنین کی نشانیاں پڑھیں گے، میرے پاس وقت کم ہے اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ مومنین کو بشارت دیتا ہے، خوشخبریاں دیتا ہے۔ کن مومنین کو؟ صرف مومنین کو نہیں، فرمایا الذین یعملون الصالحات، جو مومنین اچھے عمل کرتے ہیں، جو مومنین اچھی اپنی کردار صحیح طریقے سے معاشرے میں رکھتے ہیں، نیکیوں سے لبریز ہوتے ہیں، حسن اخلاق ان کا شیوا ہوتا ہے، آنکھوں میں حیا ہوتی ہے، کردار میں حیا ہوتی ہے۔ فرمایا یہ قرآن ان کو بشارت دیتا ہے کیا؟ ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان لہم اجرا حسنا، بہت اچھا، بہت اچھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے اجر تیار کر رکھا ہے۔ ایک جگہ فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی جان نہیں جانتی اس کے لیے ہم نے آنکھوں کی کیا کیا ٹھنڈک کی چیزیں چھپا رکھی ہیں، نہیں جانتی۔
ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا اذن سمعت ولا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، کسی انسانی بشر کے دل پر اس کا خطرہ تک نہیں گزرا کہ وہ نعمتیں کون سی نعمتیں ہیں، لیکن فرمایا کہ قرآن اس کی ہدایت کرتا ہے، یہ قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائی معلوم کیا ہوا؟ اب تک معلوم یہ ہوا کہ ہم افضل الخلق ہیں، الست بربکم کا وعدہ وفا کیا تو مسلمان کہلائے۔ اس کے بعد اچھے عمل کرنے والے قرآن سے ہدایت لیتے ہیں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں باتیں بہت اسکپ کرتا جا رہا ہوں، ٹائم بہت کم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید، ایک آیت پڑھ لوں، آیت تو بہت ساری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، رب العالمین نے اس کو نازل کیا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کر جبریل امین آئے ہیں، علی قلبک، محبوب آپ کے دل پر اتارا ہے۔ کیوں؟ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو ڈر سنائیں، اللہ کے خوف سے ڈرائیں۔ اور ایک جگہ فرمایا بشیرن، ہم نے آپ کو خوشخبریاں دینے والا بھیجا ہے کہ جو آپ کی بات مان لیں ان کو آپ خوشخبریاں دیں، اور جو آپ کی بات نہ مانے، آپ کی نبوت کا اقرار نہ کرے، آپ کے لائے ہوئے دین کا انکار کرے، ان کو آپ ڈرائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بلسان عربی مبین، یہ قرآن واضح عربی زبان میں ہم نے اتارا ہے، واضح عربی زبان میں ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو قرآن وہ واحد کتاب ہے۔ آج کل جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب میں قرآن وہ واحد ہے جو اپنا تعارف خود کروا دیتی ہے، دوسرے تو خود تعارف کرواتے ہیں کہ یہ فلاں کتاب ہے، فلاں سے فلاں سے۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو تعارف اپنا خود کرواتا ہے۔ کئی ایک مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا جو نزول ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پہ نازل کرتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اے مخاطب تم اس کو دیکھتے کہ جس پہاڑ پر قرآن نازل ہو رہا ہو وہ پہاڑ لرزہ لرزہ ہوتا، خوف زدہ ہو جاتا۔ فرمایا خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ اللہ کے خوف سے لرزہ ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن 19 پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وقال الذین کفروا لولا نزل علینا القرآن جملۃ واحدہ، اہل کفر کافر یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہم پر ایک ہی بار کیوں نازل نہیں ہو جاتا؟ فرمایا نہیں، ایک ہی بار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کذالک لنثبت بہ فؤادک، محبوب اس لیے ایک بار نازل نہیں ہوتا کہ ہم اس کو آہستہ آہستہ اتار رہے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کر دیں۔ نبی علیہ السلام کے دل پر قرآن نازل ہو رہا ہے، قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مضبوط دل پر اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ قرآن کی بار کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ پہاڑوں پر نازل ہو تو روزہ ریزہ ہو جائے، لیکن قلب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا، فرمایا ہم نے آہستہ آہستہ اتارا تاکہ آپ کا دل مضبوط رہے۔ فرمایا ورتلناہ ترتیلا، ہم نے قرآن کی بھی تلاوت آہستہ کی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا، جب قرآن نازل ہوا کرتا تھا نبی علیہ السلام پر تو نبی علیہ السلام اس کو یاد کرنے کے لیے فوراً جیسے سنتے تھے یاد کرتے تھے فوراً، تو فرمایا لا تحرک، سورۃ القیامہ میں فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، محبوب قرآن کو پڑھنے کے لیے آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، پہلے سن لیں۔ اس کے بعد فرمایا ان علینا جمعہ، ہم پر ذمہ داری ہے ہم قرآن کو جمع کریں گے، وقرآنہ، ہم ہی پر ذمہ داری ہے ہم اس کو قرآن کو ایک کتابی صورت میں لے کر آئیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب تلاوت مکمل ہو جائے تو اب اس تلاوت شدہ آیات کی آپ پیروی کیجئے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ نے نبی علیہ السلام پر اس طرح نازل فرمایا ہے، اور یہ ہدایت للناس ہے، ھدی للمتقین ہے، آنے والے انسان رہتی دنیا تک تا قیامت تک اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ لیکن قرآن کی نظر میں دو گروہ ہیں، ایک ہے کفر، ایک ہے مسلم۔ ہدایت دونوں کے لیے ہے، جو اس کو ہدایت کے لیے اٹھاتا ہے بالآخر قرآن ہدایت دے ہی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ جس دور میں یہ نازل ہو رہا تھا اس دور میں یہ یاد رکھیے گا، اصول یہ ہے کہ جب نبی کسی دور میں آتا ہے
تو اس دور کے جو بڑی چیزیں ہوتی ہیں، علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب تھا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں فصاحت و بلاغت تھی۔ قرآن مجید کو اللہ نے نازل فرمایا اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک پہلی دفعہ ارشاد فرمایا، قل محبوب فرما دیں لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله۔ اے محبوب فرما دے اگر انسان و جنات اس قرآن جیسی کوئی کتاب لانے پر قادر ہو سکتے ہیں، اگر جمع بھی ہو جائے لانے پر، لا یأتون بمثلہ، نہیں لا سکتے۔ پھر چند دنوں بعد جب بھی لوگوں نے نہیں مانا، کھلا چیلنج ہے نا، من جانب اللہ قرآن ہے، ہدایت آپ کو اس سے ملے گی، اللہ تبارک و تعالی نے پھر ارشاد فرمایا 11ویں پارے میں، قل فأتوا بعشر سور من مثلہ، محبوب ان سے فرما دے 10 صورتیں اس جیسی لے آئیں۔ یہ چیلنج بھی گزر گیا، کوئی نہیں لا سکا۔ پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ من جانب اللہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، یہ انسانی کلام نہیں کر رہے، اگر اب بھی یقین نہیں آ رہا، اب بھی تمہیں شک ہو رہا ہے، تو قرآن چھوڑیں، 10 صورتیں چھوڑیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن جیسی چھوٹی سی صورت لے آئیں، نہیں لا سکے۔ لہٰذا قرآن نے کہا افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، اس میں آپ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ کافر پڑھے گا مسلمان ہوگا، مسلمان پڑھے گا اپنے ایمان کے اعلیٰ درجات، متقی بنے گا، اور متقی جب اس کو پڑھے گا تو دین میں بھی کامیاب رہے گا، دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ یہ قرآن کی ضمانت ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ عزیزان محترم، ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ میں نے جس طرح شروع میں آپ سے عرض کی کہ الست بربکم کا وعدہ وفا کرنے والے مسلمان اور نا وفا کرنے والے کافر، اللہ کا فضل، اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو سب سے پہلے اس پر ایمان اور اس کی اتباع نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے، تو قرآن مجید نے اس کو کئی ایک مقامات پر بیان کیا ہے، کئی ایک مقامات پر۔ ایک جگہ فرمایا یؤمن باللہ وکلماتہ، کہ نبی علیہ السلام پر جب قرآن اترتا ہے تو یہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ان اللہ کے کلمات پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمان اسی طرح رکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید پر جس طرح ایمان رکھنے کا حق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے ساتھ وہی معاملہ فرمایا جس طرح قرآن کے ساتھ معاملہ فرمانے کا حق ہے۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ اب آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے قرآن کے ساتھ کیا رویہ اختیار فرمایا۔ ایک وہ ذات جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کو راتوں کو نمازوں میں لمبی لمبی قرات فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کئی ایک روایات میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ نبی آخر الزمان سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم قرآن مجید فرقان حمید رات کو تلاوت فرماتے تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے سورۃ البقرہ شروع فرمائی، میں انتظار کرنے لگا رکوع ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع نہیں فرمایا، آل عمران شروع فرما دی، میں انتظار کرنے لگا رکوع ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آل عمران ختم فرما کے سورۃ النساء شروع فرما دی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار تھا قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ مجھے قرآن سنائیں، تو صحابی نے عرض کی حضور میں آپ کو سناؤں حالانکہ قرآن تو آپ پر نازل کیا جاتا ہے؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے انی احب ان اسمع من غیرہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کو کسی اور سے بھی سنوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت قرآن تو فرمایا کرتے تھے، تلاوت قرآن کو سماعت بھی فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں قرآن سکھایا کرتے تھے، 10 آیات ہمیں سکھایا کرتے تھے، اور سکھانے کے بعد اس کا مفہوم بیان کرتے تھے، اس میں سے مسائل بیان کرتے تھے، جب تک ہم اس پر عمل پیرا نہ ہو جاتے تھے نبی علیہ السلام آگے نہیں پڑھایا کرتے تھے۔
تو قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یہ معاملہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے قرآن مجید فرقان حمید کو ہر دم ہر وقت تلاوت فرمایا ہے، ہر وقت نبی علیہ السلام نے امت کو آگے منتقل فرمایا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو نبی آخر الزمان اللہ کا رسول مانتے ہیں، اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالی کو وحدانیت، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی قرآن مجید کی تبلیغ فرمائی ہے، ساری زندگی نبی علیہ السلام نے قرآن مجید پر عمل کر کے دکھایا اور لوگوں کو کہا ہے کہ تم قرآن پڑھو، قرآن پر عمل کرو۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داری بھی یہی ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں۔ ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید سے تعلق رکھیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا اے علی فتنے آئیں گے، فتنے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح موجیں سمندر میں آتی ہیں کہ ایک ختم نہیں ہوتی، دوسری پھر تیسری پھر چوتھی، اس طرح فتنے آئیں گے۔ تو حضرت علی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتنوں سے بچنے کا حل کیا ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ یہ جو آپ ہمارے حالات دیکھتے ہیں، یہ جو آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کمسری کی حالت میں ہیں، ہم انتہائی پیچھے ہیں، یہ جو آپ آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہر ادارے بالکل تباہ و بربادی کا شکار ہیں، آج ہمارے گھرانے تباہی و بربادی کا شکار ہیں، آج ہمارے رہنے سہنے کے معاملات، معاشرت کے طریقہ کار، تجارت، الغرض سب کچھ وہ تباہی و بربادی کا شکار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہدایت کے لیے چیز نازل کی تھی، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اور جو ابتدائے خطبے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن کا ایک واقعہ، ایک حالت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن، قیامت کے دن، ظالم، قرآن مجید ظالم ان کو بھی کہتا ہے جو کافر ہیں، قرآن مجید ظالم ان کو بھی کہتا ہے جو قرآن مجید کو مان کر اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے۔ فرمایا من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ ظالم ہے۔ تو فرمایا وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، اپنے دانت اپنے ہاتھوں پر گڑائے گا حسرت کے مارے، تباہی و بربادی کے حالات دیکھنے کے بعد چبائے گا اور کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ اس نے مجھے سیدھے راہ سے ہٹا دیا، جب قرآن آ گیا تو سیدھے راستے سے اس نے مجھے ہٹا دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو برباد کرنے والا ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرمائیں گے، اللہ نے فرمایا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، نبی علیہ السلام فرمائیں گے یا رب میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا جس کی وجہ سے یہ حالت ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک قرآن مجید فرقان حمید میں حشر کا ایک واقعہ، ایک حالت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پڑھنے والے سمجھ جائیں، پڑھنے والے سے تعلق جوڑ لیں، اہل ایمان اس کے ساتھ نتھی ہو جائیں، قرآن مجید فرقان حمید کو اپنا وتیرہ بنائیں، قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے پڑھانے والے بنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی یہی کیا، صحابہ کرام نے ساری زندگی یہی کیا، دین پہنچایا، قرآن پہنچایا، قرآن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کی ہے۔ عزیزان محترم، ہماری ذمہ داری بھی یہی ہے کہ ہم نبی آخر الزمان سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید سے نتھی ہو جائیں، ہم قرآن مجید کو پڑھنے والے بنیں، ہم عربی سیکھیں، ہم قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ آخر میں ایک حدیث مبارکہ پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ نبی آخر الزمان سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا وصال جب قریب آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تم میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہے کہ ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی ابدا، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔
اور فرمایا دوسری روایت میں احدہما اعظم من الاخر، ان میں سے ایک دوسرے سے بلند درجہ رکھتی ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ، پہلی چیز کتاب اللہ ہے، میں جا رہا ہوں لیکن تم میں کتاب اللہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ فرمایا حبل ممدود من السماء الى الارض، یہ وہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک ایک لٹکی ہوئی رسی ہے، جس طرح اللہ نے چوتھے پارے میں فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، سب کے سب اللہ کی رسی کو تھام لو، قرآن کو تھام لو۔ فرمایا کتاب اللہ ہے، حبل ممدود من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک یہ اللہ کی رسی ہے، پکڑ لو کہ گمراہ نہیں ہوگے۔ اور فرمایا دوسری چیز وعطرتی اہل بیتی، اور میں اپنی اولاد اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، یہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور فرمایا انہما لن یفترقا ابدا حتی یردا علی الحوض، یہ کبھی دونوں چیزیں جدا نہیں ہو سکتی، نہ قرآن نہ اہل بیت، یہاں تک کہ مجھ پر حوض پر ملیں گے، قیامت کے دن حوض کوثر پر ان دونوں کی ملاقات مجھ سے ہوگی۔ فرمایا اگر تم ان دونوں کو تھام لیتے ہو گمراہ نہیں ہوگے۔ آج امت کا وتیرہ یہ ہے کہ امت نے ان چیزوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ یہ جو آپ حالات دیکھتے ہیں ہر طرح سے حالات جو آپ دیکھتے ہیں، مذہبی ہیں، رسمی ہیں، معاشرتی ہیں، تجارتی ہیں، ہمارے خاندان کے معاملات ہیں، ہمارے اداروں کے معاملات ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو چیز ہدایت کے لیے بھیجی تھی ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا، محبوب کہیں گے قیامت کے دن یا رب میں نے پیغام پہنچا دیا تھا، اس قوم نے قرآن چھوڑ دیا ہے۔ عزیزان محترم، خلاصہ تقریر یہ ہے کہ کامیاب وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید سے اپنے آپ کو جوڑ لیا، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا شروع کیا، قرآن مجید فرقان حمید سے ہدایت لینا شروع کی۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو حالات وہی رہیں گے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے وہ پاک ذات صحیح معنوں میں ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اپنے اولاد کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا انہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون، محبوب یہ قرآن آپ کے لیے بھی ذکر ہے، آپ کی قوم کے لیے بھی ذکر ہے، وسوف تسألون، قیامت میں اس بارے میں آپ لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔